اور اسی گپلے میں عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بی بی کا نام آتا ہے۔ اب اس چیز میں عمران خان کیسے پھنسا ہے؟ اب اس ایک القادر ٹرسٹ کیس نے 9 مئی کے سارے کیسز، لوگوں کا تباہی مچانا، ان سب کو جنم دیا۔ اصل میں یہاں پر عمران خان نے ملک ریاض کو ایک فیور دیا، اسی طرح ایک دوسرے کو فیور دے دے کر ملک ریاض اور عمران خان صبح 9 بجے ایک خفیہ ڈاکومنٹ پاکستان آتا ہے۔ دوپہر کو پولیٹیکل فائدے کے لیے یوز کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے اور شام کو جلسے میں اسے لہرا دیا جاتا ہے۔ 1992 میں ایک نیشنل ہیرو، 2018 میں پاکستان کا پرائم منسٹر اور 2023 تک آرمی کا سب سے بڑا دشمن، 100 ملین کی لگژریز اور ایک ایسی ڈیل جس نے پاکستان کے خزانے کو 239 ملین کا جھٹکا دیا۔ کیا سچ میں عمران خان کو آرمی نے اندر کروایا؟ دیکھو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب عمران خان پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، تو ایئر 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ان کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے اور اس وقت پاکستان میں صرف 2 ہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی۔ جیسے ہی ایک کی حکومت جاتی تو دوسری کی آ جاتی، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایئر 1995 میں ISI کے جنرل حامد گل اور محمد علی یہ دونوں عمران خان کے پاس آتے ہیں اور عمران خان کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ ایک تیسری پارٹی بنائے جو پاکستان میں ریولوشن لائے۔ تو اگلے ہی سال 1996 میں یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف یعنی PTI لانچ کرتے ہیں اور ایئر 1997 کو اپنا پہلا الیکشن لڑتے ہیں۔ اس کے بعد 2002 کو، پھر 2013 کو، دن بدن ان کے ووٹرز بڑھتے جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ 2018 کو یہ جیت کر پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اب اصل معاملہ ادھر سے خراب ہوتا ہے جب کشمیر میں پلوامہ اٹیک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں وار جیسی سچویشن بن جاتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عمران خان پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ اب اس کے 2 سال بعد DG ISI کی سیٹ پر ایک نیا بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سیٹ پر عمران خان اپنے مرضی کا آدمی جنرل فیض حامد کو بٹھانا چاہتے تھے۔ وہیں دوسری طرف آرمی چیف جنرل باجوہ اپنے مرضی کا آدمی جنرل ندیم امجد کو بٹھانا چاہتے تھے۔ بس اسی چیز کو لے کر عمران خان اور جنرل باجوہ کے بیچ کانفلکٹ بن جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے اسی میٹر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 11 اپوزیشن پارٹیز مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM بناتی ہیں۔ اب PDM عمران خان کے خلاف اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کر دیتی ہے، یعنی ہمیں اپنے پرائم منسٹر پر بھروسہ ہی نہیں۔ اس کے بعد 10 اپریل 2022 کو اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے تو PDM کی جو 11 اپوزیشن پارٹیز تھی یہ عمران خان کے خلاف 174 ووٹ ڈال کر اس کو سیٹ سے ہٹا دیتی ہیں۔ اب جیسے ہی عمران خان کو سیٹ سے ہٹایا جاتا ہے تو یہ الگ الگ جگہ پر کہتا ہے کہ مجھے قمر جاوید باجوہ اور امریکہ نے مل کر PDM کے ذریعے میری گورنمنٹ کو باہر نکالا ہے، اور یہ اس کے ثبوت میں حکومت ٹوٹنے سے پہلے ہی ایک جلسے کے اندر ایک سائفر لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ امریکہ نے ہماری 11 اپوزیشن پارٹیز یعنی PDM کو میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالنے کا کہا۔ اب یہ کاغذ دکھانا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ آگے چل کر خود اس چیز سے یوٹرن لے لیتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے نہیں بلکہ صرف قمر جاوید باجوہ نے توڑی ہے۔ اب یہ سائفر جو عمران خان نے جلسے میں لہرایا تھا، یہ سائفر لہرانے کی وجہ سے اس پر کیس ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ سائفر ہوتا کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ دیکھو جب 2 کنٹریز آپس میں بات چیت کرتی ہیں تو ان کی بات چیت کو ایک سیکرٹ کوڈ کی فارم میں ایک ڈاکومنٹ پر لکھا جاتا ہے۔ اس کاغذ کو سائفر کہتے ہیں اور اس کو پبلکلی دکھانا اللیگل ہے۔ اب جیسے ہی عمران خان یہ سائفر دکھاتے ہیں تو شہباز شریف اور یوسف ندیم FIA کے پاس جا کر اس پر کمپلین کر دیتے ہیں۔ اب FIA اس کیس کی انویسٹیگیشن پر ایک ٹیم بٹھاتی ہے۔ یہ جو GTI کی ٹیم ہوتی ہے یہ عمران خان کی پارٹی کے ممبرز اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور اعظم خان، ان چاروں کو ملٹیپل نوٹسز بیچتی ہے کہ آپ کے پاس سائفر کے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ پہلے تو عمران خان GIT کے نوٹسز کو اگنور کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ سائفر تو PM آفس پڑا ہے۔ جب PM آفس میں نہیں ملتا تو عمران خان سے دوبارہ پوچھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ تو اعظم خان کے پاس پڑا ہے۔ اب یہ جو اعظم خان ہوتا ہے یہ آگے چل کر عمران خان کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے۔ اب جب GIT کی ٹیم اعظم خان سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے سائفر تو PM آفس میں پڑا ہے۔ یعنی عمران خان اور اعظم خان GIT کی ٹیم کو گول گول گھماتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر FIA خود ایکشن لیتی ہے اور اعظم خان کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے انداز سے پوچھتی ہے تو پھر اعظم خان سچ بولتے ہیں کہ سائفر تو عمران خان نے مجھ سے خود لیا تھا اور پھر کبھی واپس ہی نہیں کیا۔ جب FIA مزید انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو میٹنگ پاکستان کے ایمبیسیڈر اسد مجید اور US کے ڈونلڈ لو کے بیچ ہوئی تھی تو اس میٹنگ کا سائفر ڈاکومنٹ جس کا نمبر I0678 تھا پہلے تو 27 مارچ کو US سے پاکستان آتا ہے اور پھر یہ 9 بجے فوراً سیکیورٹی کو ملتا ہے اور یہ اسے اپروو کر کے عمران خان کی پارٹی کے ممبر اعظم خان کو دیتے ہیں اور آگے سے اعظم خان سے یہ عمران خان لیتا ہے اور اسی دن عمران خان اور اس کے تینوں پارٹی ممبرز پلان کرتے ہیں کہ اس سائفر کو ہم اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے
لیے کیسے یوز کریں، اور ان کی اسی پلاننگ کی 2 لیک ریکارڈنگز FIA کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ نئی جو چیز آئی ہے نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک لیٹر میرا خیال ہے کر لیتے ہیں۔ ایکچولی یہ ساری چیزیں ایک دن میں ہی ہوتی ہیں۔ سائفر صبح آتا ہے، پلاننگ دوپہر کو ہوتی ہے اور جلسہ شام کو ہوتا ہے جس میں عمران خان وہ سائفر لہراتے ہیں۔ جب انویسٹیگیشن پوری ہو جاتی ہے تو FIA اس معاملے کو کورٹ میں لے جاتی ہے اور اعظم خان کو ملا کر ٹوٹل 22 وٹنسز عمران خان کی پلاننگ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر FIA آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت عمران خان کے خلاف FIR کٹا دیتی ہے اور پولیس عمران خان کو اریسٹ کر کے کورٹ لے جاتی ہے۔ کورٹ میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سائفر نہیں ہے تو آپ جو جلسے میں لہرا رہے تھے وہ کیا تھا؟ تو عمران خان یہاں پر مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک معمولی کاغذ تھا، سائفر تو گم چکا ہے۔ تو کورٹ عمران خان اور اس کے پارٹی ممبر شاہ محمود کو 10 سال کی سزا سنا دیتی ہے، لیکن جون 2024 کو عمران خان اور شاہ محمود اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل فائل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں تھیں کہ عمران خان نے سائفر پبلکلی دکھایا، جو کہ کورٹ اس بات کو ثابت نہیں کر پائی کیونکہ کون سا عمران خان نے وہ سائفر کھول کے کیمرے میں اس طرح دکھایا، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور دوسری چیز سائفر تو گم چکا تھا، تو کورٹ اس معاملے کو ہیومن ایرر کے رفع دفع کر لیتی ہے۔ اب اس کیس سے عمران خان کی جان تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن NAB یعنی نیب 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس جو تھا اس کے اوپر عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیتی ہے، اور اس کیس کی وجہ سے عمران خان آج بھی جیل میں بند ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ اس ٹائم سے پہلے عمران خان اپنے سپورٹرز کو یہ کلیئر کر چکے تھے کہ چاہے میرے اوپر مرڈر اٹمپٹ کرنے کی بات ہو یا میری گورنمنٹ گرانے کی، ان سب کے پیچھے آرمی ہے، لیکن اس کے ثبوت میں وہ آج تک کچھ پیش نہیں کر پائے۔ لیکن یہ کہہ کر عمران خان کھل کے عوام کو آرمی کے خلاف اکسا رہے تھے۔ اب اریسٹ وارنٹ نکلنے کی وجہ سے عمران خان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر مجھے رینجرز اریسٹ کریں گے ہی کریں گے، تو یہ پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب میں اریسٹ ہو چکا ہوں، آپ نے گھروں سے نکلنا ہے اور پروٹیسٹ کرنا ہے، آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو یہ ابھی پبلش نہیں کرتے۔ اب جب عمران خان 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس کی ہیئرنگ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو رینجرز انہیں کورٹ کے بایومیٹرک روم سے اٹھا کر اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو اریسٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے، اور عمران خان نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ بھی وہ پبلش کر دیتے ہیں۔ تو PTI کے پروٹیسٹرز غصے میں باہر نکلتے ہیں اور آرمی کے ہیلی کوارٹرز، کمانڈر ہاؤسز، ایئر بیسز، ISI آفس، ریکارڈ اسٹیشن اور 138 سٹیز کے 42 آرمی اور پبلک بلڈنگز پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ آرمی کی نفرت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل ہیرو کرنل شیر خان کا اسٹیچو بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر DGI ISPR ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کروانے والا عمران خان اور PTI ہے۔ اب اس سب تباہی کے پیچھے عمران خان تھا، تو اس پر 59 کیسز ہو جاتے ہیں۔ ان کیسز میں سے جو 18 کیسز تھے ان میں عمران خان کو بیل مل جاتی ہے، 2 کیسز ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور 9 کیسز میں انفارمیشن کم ہونے کی وجہ سے ابھی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ان میں جو 26 کیسز بچ گئے ہیں ان پر عمران خان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب جب کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان کو بڑے غلط طریقے سے پکڑ کر لے جایا گیا ہے تو وہ ان کو 2 ہفتوں کی بیل دے دیتی ہے، اور آج بھی عمران خان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت ٹرائل چل رہے ہیں۔ اب اس ایک القادر ٹرسٹ کیس نے 9 مئی کے سارے کیسز، عمران خان کو رینجرز کا اٹھانا، لوگوں کا تباہی مچانا، ان سب کو جنم دیا، اور اس القادر ٹرسٹ کیس کو جاننے کے بعد آپ شوک ہو جاؤ گے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ 2019 میں 8 لوگ نیب کے پاس آتے ہیں۔ اب جب نیب انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ 239 ملین کا پاکستان کے خزانے سے گپلا ہوا ہے، اور اسی گپلے میں عمران خان اور اس کی بیوی بشرا بی بی کا نام آتا ہے۔ اب یہ گپلا ہوا کیسے؟ اس سے پہلے آپ پاکستان کا ایک رول جان لو کہ اگر کوئی بھی آدمی پاکستان سے پیسے چرا کر UK لے جاتا ہے اور اگر وہاں کی گورنمنٹ ان پیسوں کو پکڑ لیتی ہے تو رول کے اکارڈنگ UK کی گورنمنٹ وہ پیسے پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس کرے گی، اور یہی پیسے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں آئیں گے۔ ایک اور رول کہ اگر PM کو کوئی بھی ڈاکومنٹ کابینٹ سے اپروو کروانا ہو تو کابینٹ کو اس ڈاکومنٹ کی ساری ڈیٹیل دینی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا ایک پاپولر بزنس مین ملک ریاض، اس نے کراچی کی بیریہ ٹاؤن کی زمین پر انلیگل طریقے سے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ انضام سپریم کورٹ میں ثابت ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس پر 460 بلین کا فائن لگا دیتی ہے۔ دوسری طرف ملک ریاض اپنے پیسے کو انلیگل طریقے سے UK لے جاتا ہے۔ اب جب UK کی NCA ایجنسی کے ہاتھ ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ لگتے ہیں تو یہ ان پیسوں کو فریز کر دیتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی،
तो ये NCA के साथ एक डील करते हैं और इसी डील की वजह से इमरान खान आज भी जेल में है। अब इमरान खान क्या करते हैं कि इस डील का जो सील डॉक्यूमेंट था कैबिनेट के सामने रखते हैं और एक लाइन बोलते हैं कि इसे अप्रूव कर दो, ये स्टेट टू स्टेट डील है। तो कैबिनेट बगैर सोचे समझे इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। अब पहले तो इमरान खान ने कैबिनेट से इस डॉक्यूमेंट की डील छुपाकर रूल ब्रेक किया, दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट अप्रूव होते ही डील के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड जो NCA ने फ्रीज किए थे, NCA उनको पाकिस्तान भेज देती है। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट बैंक की बजाय इमरान खान इन पैसों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मंगवाते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा क्यों किया? असल में यहाँ पर इमरान खान ने मलिक रियाज को एक फेवर दिया। मलिक रियाज के UK में फ्रीज हुए पैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मंगवा कर बाद में कहा कि ये जो पैसे आए हैं ये मलिक रियाज के फाइन के पैसे हैं जो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं था, ये तो आम पाकिस्तानियों के पैसे थे जिनको मलिक रियाज के फाइन के तौर पर भर दिया गया। लेकिन बदले में मलिक रियाज ने इमरान खान को भी एक फेवर दिया था। असल में हुआ क्या था कि इमरान खान और बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाना चाहते थे। तो मलिक रियाज क्या करते हैं कि वो 158 कनाल की ज़मीन इस ट्रस्ट के लिए इमरान खान को गिफ्ट कर देते हैं। अब इमरान खान इस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनाते हैं और इसकी वाइफ बुशरा बीबी 240 कनाल की ज़मीन इल्लीगल तरीके से अपनी दोस्त फरा गोगी के नाम ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरह एक दूसरे को फेवर दे देकर मलिक रियाज और इमरान खान पाकिस्तान के खजाने से 239 मिलियन का घपला कर देते हैं। तो जैसे इमरान खान 9 मई को कोर्ट में अपनी बेल फाइल करने के लिए जाते हैं, तभी नेब के कहने पर रेंजर्स आकर अल कादिर ट्रस्ट के अरेस्ट वारंट पर इमरान खान को कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से उठाकर ले जाते हैं। तो जब कोर्ट देखती है कि इमरान खान को बड़े गलत तरीके से गर्दन से पकड़कर अरेस्ट किया गया है तो वो उसे 2 हफ्तों की बेल दे देती है। लेकिन ये बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान और बुशरा बीबी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो साबित हो जाता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इल्लीगल तरीके से ट्रांजैक्शंस की हैं। तो इसी चीज के बेस पर इमरान खान पर 14 साल की कैद और 1 मिलियन का फाइन और बुशरा बीबी पर 7 साल की कैद और 5 लाख का फाइन लगा दिया जाता है। अब एक केस तो ये था, एक और केस था तोशाखाना केस। अब ये वो केस है जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा बहस करते हैं कि क्या इमरान खान ने गाड़ी चुराई या नहीं, और ये केस भी इमरान खान को आज जेल से बाहर निकालने नहीं दे रहा। इस केस की हकीकत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर है जो सऊदी अरब को विजिट पर जाता है। अब जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के इस प्राइम मिनिस्टर को कोई भी गिफ्ट दे सकती है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो गिफ्ट लेकर वापस आता है तो रूल के मुताबिक इन गिफ्ट्स को पाकिस्तान के एक डिपार्टमेंट तोशाखाना में देना होगा, क्योंकि ये गिफ्ट PM को उसके ओहदे की वजह से मिला है। अब ये जो तोशाखाना है इसके भी रूल्स हैं कि दिए गए गिफ्ट की वैल्यूएशन पता करवाने के लिए स्टेट बैंक, FBR, स्टॉक मार्केट, इन तीनों डिपार्टमेंट से मदद ली जाएगी। मान लीजिए कि ये अगर 100 रुपए का गिफ्ट है तो अगर ये गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखना चाहता है तो रूल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को आधे पैसे यानी 50 रुपए तोशाखाना में जमा कराने पड़ेंगे। अब इस चीज में इमरान खान कैसे फंसा है? होता क्या है कि एक बंदा मोहसिन शाहनवाज इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और इलेक्शन कमीशन ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए नेब को दे देती है। अब जब नेब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इनको पता चलता है कि इमरान खान ने तो तोशाखाना से 35 मिलियन का घपला किया हुआ है। 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान को टोटल 108 गिफ्ट मिले हैं। डायमंड ज्वेलरी सेट, पेन, रोलेक्स वॉच, डिनर सेट, कफलिंग और भी बहुत कुछ। और इनमें से 58 गिफ्ट्स इमरान खान ने अपने पास रखे हैं, जिनमें से महंगे वाले गिफ्ट्स 8 से 10 हैं, जिनके कोई भी क्लियर डॉक्यूमेंट्स तोशाखाना में नहीं है। अब इन गिफ्ट्स के लिए इमरान खान के ऊपर नेब 2 केस बनाती है। अब पहला केस बर्गरी सेट्स पर बनता है। इसमें 4 चीजें थी, रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस और ईयर रिंग्स के 2 पेयर। तो नेब तोशाखाना कॉल करके कहती है कि आपके पास जो इन गिफ्ट्स के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उन्हें हमें सेंड कर दो। तो फिर पता चलता है कि बर्गरी सेट तो कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब गिफ्ट्स की वैल्यूएशन ही नहीं लगी तो उनको इमरान खान ने अपने पास कैसे रख लिया? फिर ये चीज नेब FIA को बताती है। अब जब FIA इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि सऊदी अरब की एक फ्रेंचिस सोल्जन ट्रेडिंग को नेकलेस और ईयर रिंग्स बेच दिए गए हैं और बाकी चीजों का कोई आइडिया नहीं। और ऊपर से सिर्फ बल्गरी सेट की मार्केट वैल्यूएशन 71 मिलियन थी। अब रूल के मुताबिक इमरान खान को तो 50% देकर ये सेट्स अपने पास रखने थे, लेकिन इमरान खान अपने एक आदमी इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बास के पास बेचता है और उस पर प्रेशर बनाता है कि तुमने इस बल्गरी सेट की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा नहीं लगानी और अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुम्हें ब्लैक लिस्ट करा देंगे। अब सुहेब अब्बासी प्रेशर में आकर 5 मिलियन की नकली रिपोर्ट बना देता है। अब जब नेब दूसरा केस बनाती है
इसके अंदर 4 चीजें गोल्डन वॉच, कफलिंग, रिंग और पेन था। अब जब FIA इन पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वॉच की कीमत 58 मिलियन, कफलिंग की कीमत 5.6 मिलियन, पेन की कीमत 1.5 मिलियन और रिंग 8.7 मिलियन की है। इन सब को मिलाकर तकरीबन 100 मिलियन बनते हैं। लेकिन इमरान खान इधर भी चीजों की गलत वैल्यूएशन दिखाकर सिर्फ 20 मिलियन में सारी चीजें ले लेते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये चीजें देखती है तो वह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देती है, यानी आज के बाद इमरान खान कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा भी इमरान खान पर और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से इमरान खान आज भी जेल में है, जैसे हिद्दत केस हो गया और भी 180 केस। लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे केस खत्म हो चुके हैं। और अगर इमरान खान आज भी जेल में है तो वो अलकादिर ट्रस्ट केस की वजह से, तोशाखाना केस की वजह से और 9 मई के केसेस की वजह से। मैंने आपको जो कुछ भी बताया, जितने भी फैक्ट्स और फिगर बताए, इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर सेंटिमेंट्स। बाय।